اچھا بچوں، بعض لوگوں نے نا اپنی اصلاح نہیں کی ہوتی زندگی میں، وہ بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں. اور جو لوگ بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں اپنے آپ کو انتہائی ذہین اور عقل کل سمجھتے ہیں. ان کے ذہن میں ہوتا ہے جو ہم کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں یہی تو سب زندگی ہے. اور ان کی چالاکیاں، ان کی باتیں ان کے لیے ہی نقصان دہ ہوتی ہیں جو وہ سمجھ نہیں رہے ہوتے. بعض واقعات میرا رب اس کو واضح کر کے دکھا دیتا ہے کہ اس کی ذہنیت دیکھو، اس کا رزلٹ دیکھو. اور جس نے اپنی اصلاح نہیں کی ہوتی وہی عام طور پر پھنستے ہیں دنیا میں، اور مثالیں قائم ہو جاتی ہیں ان لوگوں کی کہ دیکھو عبرت ناک سزا مل رہی ہے اس بندے کو. اسی طرح کا ایک واقعہ کراچی کا ہے، کم از کم 30-35 سال پرانی بات ہے کہ برین اسپیشلسٹ تھا، دماغ کا آپریشن کرنے والا. بعض دفعہ روڈ ایکسیڈنٹ میں انسان کی کھوپڑی کریک ہو جاتی ہے، بھیجا نکل آتا ہے یا کریک ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی انجریز آ جاتی ہیں، اوپر سے کریکنگ ہوتی ہے، نیچے اس کا دماغ ٹھیک ہوتا ہے، تو وہ بڑے بڑے آپریشن ہوتے ہیں. پاکستان میں چند ایک لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. تو اس میں ایک نام تھا اس کا، غالباً اس کا نام جمعہ خان تھا، اور پورے کراچی میں نا بلکہ پورے پاکستان میں اس کا ایک نام تھا. جو انجریز والے کیس کہیں سے نہیں ٹھیک ہوتے تھے یا لوگ ڈاکٹر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے، وہ نہ صرف ہاتھ ڈالتا تھا بلکہ اتنا ایکسپرٹ تھا کہ کامیاب، میرا رب اس کو کامیاب کر دیتا تھا. لیکن اس نے اپنی زندگی کو چینج نہیں کیا تھا، اپنی آپ اصلاح نہیں کی تھی، اپنے رب کی طرف اپنے آپ کا رجوع نہیں کیا تھا. یعنی دنیا دار تھا اور کھل کھلا کے دنیا دار تھا، لیکن آخرت کی طرف اس کا ذہن ہی نہیں تھا کہ کیا ایسا بھی اللہ کا نظام ہو سکتا ہے کہ میرے ہی معاملات میرے خلاف ہو جائیں. اس کے فہم و گمان میں کبھی نہیں گزرا تھا. ہوا کیا کہ اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، بڑا پیار رکھتا تھا اپنے بیٹے سے. بیٹا بڑا ہوتے ہو 20-25 سال کا جوان بچہ بیٹے سے بڑی محبت رکھتا تھا. ایک دن کیسا ہوا کہ بیٹھا ہے کلینک پہ، کلینک ٹائم جسٹ ختم ہونے والا ہے، یعنی فرض کیا 2 بجے چھٹی کرتا ہے تو وہ 1 بج رہا تھا، 1 گھنٹہ رہ گیا تھا کہ کچھ لوگ آئے آگے کہنے لگے کہ یہ قریب ہی روڈ پہ، ایم اے جناح روڈ پہ، کراچی کا بڑا مصروف روڈ ہے، ایم اے جناح روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. تو بڑا سخت قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. ایک نوجوان بڑا خوبصورت بچہ ہے جس کے سر کی کھوپڑی کریک ہو گئی ہے، خون نکل رہا ہے اور اس کی زندگی خطرے میں ہے، زندگی اور موت کی کش مکش میں تڑپ رہا ہے. تو آپ اس کا آپریشن کر دیں. اس کا پہلا سوال تھا کہ اس کے لواحقین کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے. دوسرا سوال اس نے کیا کہ اس کے پیسے کون دے گا. اب عام آدمی 2-4 اٹھ کے آ گئے. تو انہوں نے کہا جی پیسوں کو چھوڑو، آپ پہلے اس کی زندگی بچاؤ، بعد میں دیکھیں گے پیسوں کو. کہتے نہیں، پہلے پیسے رکھو ٹیبل پہ پھر میں بات کروں گا کہ کیا وہ اس قابل بھی ہے یا نہیں، اور میں اتنا ٹائم لگا لوں، میرا یہ پورے ہاسپٹل کے خرچے ہیں، میرے خرچے ہیں، فلاں فلاں فلاں. اس نے لمبی لسٹ بتا دی. تو میں ایسے ہی بیٹھا ہوں خواہ مخواہ میں. آپ پہلے مطلب اس کے خرچے پورے کرو، کچھ پیسے اکٹھے کرو، اور پھر بعد میں دیکھوں گا کہ کتنا کام ہے، پھر بعد میں طے کریں گے، کچھ ایڈوانس مجھے پکڑا دو. اب لوگ 2-4 اور اکٹھے ہو گئے. اس میں ایک دماغ کا پھرا تھا، اس نے کہا تم کام تو کرو. کہتا میں نہیں کروں گا. اب اس نے سیکورٹی والے کو بلا لیا جمعہ خان نے کہ ان کو باہر نکالو. اب اس میں عورتیں بھی مرد بھی بیچارے منتیں کر رہے ہیں اس بندے کی کہ یار دیکھو تو صحیح مریض کو، نوجوان خوبصورت بچہ ہے، مر جائے گا، جس طرح تڑپ رہا ہے. اس کے سر کی ہڈیاں 2-3 جگہوں سے کریک ہو چکی ہیں، خون مسلسل بہہ رہا ہے، تو وہ تو ڈیمیج ہو جائے گا.
پتہ نہیں کون ہے کہاں سے آیا، کہتے نہیں پہلے پیسے کچھ ایڈوانس تو دو. پھر اور ایک عورت تھی، اس نے فٹافٹ اپنے سونے کا کنگنا تھا ہاتھ میں، اس نے نکال کے اس کے سامنے رکھا، یہ پیسے، کہتے ہیں یہ کم ہے اور اکٹھے کرو. پھر انہوں نے وہیں پہ کھڑے ہو کے جلدی جلدی لوگوں سے مانگنے شروع کیے، کوئی 500 دے رہا ہے، کوئی 100 دے رہا ہے، کوئی 50 دے رہا ہے. کرتے کراتے نا کچھ پیسوں کا ڈھیر لگ گیا، اور مسلسل کو بولے جا رہے ہیں کہ خون نکل رہا ہے، وہ مر جائے گا مر جائے گا مر جائے گا، 20 آوازیں نکل رہی ہیں اور وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا. کہتے میری سمجھ کے مطابق جب پیسے اکٹھے ہو جائیں گے تب میں دیکھوں گا کون ہے اور کیا کرنا ہے مجھے، اور بعد میں پیسے طے کر کے بتاؤں گے اور آپ لوگوں نے کتنے اکٹھے کرنے. بڑی عجیب سچویشن ہے. لوگ غصے میں بھی تھے، حیران بھی تھے کہ پڑھا لکھا ہو کے اس طرح کی مطلب بات کر رہا ہے، اور پریشان اس وجہ سے کہ بچے کا زندگی موت کا مسئلہ ہے، بیچارہ مر جائے گا. کچھ اور بحث اس نے کر لی 15-20 منٹ کی تو وہ بیچارہ ختم ہو جائے گا، مطلب ایکسپائر ہو جائے گا. تو اب ہوا کیا کہ اس نے جب اس کو تھوڑا سی سمجھ آئی کہ پیسے اب ٹھیک اکٹھے ہو گئے، اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ یہ سارے پیسے اکٹھے کر کے نا اور سونا جو اکٹھا ہوا ہے یہ میرے دراز میں رکھو، تالا لگاؤ، چابی مجھے دو. اب اس نے ایسے ہی کیا، فٹافٹ رکھا، تالا لگایا، چابی دی، اور کہتا ہے اب بتاؤ کون سا مریض ہے. وہ مریض لا چکے تھے، کلینک کے باہر تھا مریض. اس نے جیسے جا کے کپڑا ہٹایا وہی سے چیخنے لگ گیا، جلدی اس کو آپریشن تھیٹر لے جاؤ، جلدی بھاگو بھاگو بھاگو. لوگوں نے پوچھا اب کیا ہو گیا تجھے، پہلے تو ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا، اب تجھے کیا ہو گیا. ملازم سے پوچھا اب اس کو کیا ہو گیا ہے، کہتا ہے یہ اس کا بیٹا ہے، ایک ہی تو بیٹا ہے جسے بڑا پیار کرتا ہے. پھر لوگ آگے اس کے آڑے آ گئے کہ خبردار اب ہاتھ نہیں لگانا بیٹے کو. ایک تو اس کے گربان کو پڑ گیا، خبردار اب ہاتھ نہیں لگانا، مرنے دو اس کو، تڑپنے دو، ہمیں پتہ ہوتا تو ہم کبھی نہ تیرے سامنے آتے. تو پیسے کا پجاری ہے، اتنا بڑا لالچی ہے. تو میرا رب اس طرح پھیر دیتا ہے معاملات کو. لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے فنیر ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، وہ بڑے زبردست طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ اوپر ایک اللہ بھی بیٹھا ہے جو سب چیز کو کنٹرول کر رہا ہے، سپر پاور بیٹھی ہے. بغیر یہ چیزیں سوچے دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں. غریبوں پہ ظلم، یتیموں کے پیسے ہڑپ کر جانا، غریبوں کی زمینوں پہ قبضے کر جانا، دبا جانا ہر بات کو، اور ظلم زیادتی کرتے پھرنا بے مہار اونٹ کی طرح، کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ مت سمجھو کہ اللہ رب العزت پکڑ میں نہیں لیتا. میرے رب کی گرفت میں ہے، سارے گرفت میں ہے. جب وہ چاہتا ہے پھر پکڑتا ہے، اور جب وہ پکڑ لیتا ہے پھر چھوڑتا نہیں. وہی ہوا. لوگ آڑے آ گئے، اب اس کو لے کر نہیں جانے دے رہا ہے لڑکے کو آپریشن تھیٹر میں. مسلسل وہ شور کر رہا ہے کہ آپ آپریشن تھیٹر میں لے جانے دو اس کو. وہی 10-15 منٹ کی گیم تھی. 10-15 منٹ الجھنے میں لگ گئے، آپس میں ہاتھا پائی میں لگ گئے. بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اس کو کتنا بڑا صدمہ پہنچا. بعد میں لوگوں نے دیکھا ذہنی طور پہ وہ پاگل ہو گیا اور روڈ پہ گھومتا کاغذ اٹھاتے ہوئے نظر آتا تھا. وہی ڈاکٹر جس کا ایک نام تھا جمعہ خان، اور وہی لوگوں نے دیکھا روڈ پہ پھرتے ہوئے. کبھی کہیں بیٹھا ہے کوڑے کے ڈھیر پہ، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی اپنی ہی غلاظت کے اوپر ہاتھ مار رہا ہے، کبھی کاغذ چن رہا ہے. تو توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنی زندگی کے رخ کو بدلنا چاہیے. یہی زندگی ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ اس پر توجہ دیں گے.